السلام علیکم ٹو آل آف یو. انڈیکیٹ اسپیرنٹ یار میں بہت سن رہا تھا میسیجز کالس وغیرہ بچوں کی، اور اتنے کالس اور میسیجز سن کے مجھے بھی ٹینشن ہو رہی تھی. تو میں نے سوچا بھلا ایک اچھا سا طاقت والا میسیج دے دیا جائے بچوں کے لیے، انرجیٹک. تو کچھ میں ٹپس بتاؤں گا آپ کو. ابھی 4 دن بچے ہیں، باقی بہت سارے ہیں، کم نہیں ہیں، اور ان کے لیے میں اسٹریٹجی بتاؤں گا کہ کیا کیا کرنا ہے. نمبر 1، پہلے سنیں بھائی، آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے جب ٹیسٹ میں آپ بیٹھیں گے آپ کو 2 گھنٹے ویٹ کروائیں گے، آپ کے حال خراب کر دیں گے. ٹیسٹ اونلی آپ کے نالج کی نہیں ہے، آپ کے ایموشنس کی ہے، فیلنگ کی ہے، ٹینشن کی ہے، انزائٹی کی ہے، ڈپریشن کی ہے. سب کو بیلنس کرنا ہے. کافی بچوں کو بہت کچھ آتا ہے، پیپر میں بھول جاتے ہیں ڈیو ٹو دا ٹینشن، ڈیو ٹو دا انزائٹی، غصہ. تو میں کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ ابھی کیا کیا کرنا ہے ان دنوں میں آپ نے، اور کیا کیا نہیں کرنا. تو میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھائی. پہلے تو ایکسرسائز زیادہ کریں. ابھی آپ کو کب کپاہٹ ہوگی باڈی میں، پتہ نہیں کیا ہوگا. آپ بیٹھ نہیں رہے ہوں گے، بک کھولیں گے تو یہ نہیں، اب فزکس پڑھوں، وہ کھولیں گے تو وہ پڑھوں، وہ پڑھوں، ایسے کر رہے ہوں گے. یقین مان لیں، اسٹام کروا لیں مجھ سے پکا والا ایفیڈیوٹ پر کہ آپ کو سب کچھ آ رہا ہے بٹ آپ کی ٹینشن ہے. ایکسرسائز بہت اچھی کریں. صبح کو دھوپ پہ بیٹھیں، 30 سے 35 منٹ نیڈ ہے. انزائٹی کے جتنے بھی ہارمونس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں دھوپ پہ بیٹھنے سے. خوشی کے ہارمون، بیلنس کے ہارمون بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے جو مزدور لوگ ہوتے ہیں انہیں ٹینشن نہیں ہوتا، حالانکہ ان کو پیسہ بھی نہیں ہوتا، پھر بھی ٹینشن ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ بڑے کام کی چیز بات کر رہا ہوں. ایکسرسائز کرنے سے آپ کی سلیپ بہت اچھی ہو جائے گی، نیند آئے گی آپ کو. نہیں تو کتنا بھی پڑھیں آپ کو نیند صحیح نہیں آئے گی. ابھی ان دنوں میں آپ نے ایکسرسائز لازمی کرنی ہے، دھوپ لینی ہے تھوڑی صبح کو، اور پھر نیند آپ کو اچھی آئے گی. فوڈ طاقت والا کھانا ہے. انڈے کھا لیں، پراٹھے کھا لیں، چھولے کھا لیں، یہ وہ چکن وغیرہ جو کچھ آئے دبا کے کھائیں. صبح کے پہر میں زیادہ کھائیں، دوپہر کو کھائیں، رات کو تھوڑا کم کھائیں. ٹھیک ہے. ہائیڈریٹڈ رہیں، پانی پیتے رہیں، پانی پیتے رہیں، پانی پیتے رہیں، اور پازیٹیو رہیں. پازیٹیو میں کہتا ہوں 2-3 چیزوں سے آدمی ہوتا ہے. ایک تو دعا سے، دعا کریں، خود بھی اپنے پیرنٹس سے دعا کروائیں. ہم تو فری میں آپ کو 200%، 300%، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دعا دیتے رہیں گے. انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا. اور یقین کی بہت ضرورت ہوتی ہے. پازیٹیوٹی یقین سے آتی ہے کہ بھائی اگر یقین بن جائے نا تو ہم کتنا بھی پڑھ لیں، پیپر کے دن اللہ پاک ہم سے غلطی کروا لے، یہ غلطی، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ پاک ہم سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، کیا بھی ہم کر سکتے ہیں. غلط سوال بھی صحیح ہمارے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے محنت کی ہے، بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. اب جو بھی کریں گے وہ اللہ پاک کریں گے. آپ کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ نے بہت اچھا کیا ہے، ریوارڈ دیں گے، یہ اس کا وعدہ ہے، ریوارڈ دیں گے. بس اب میں ایک بات کہتا ہوں کہ کہیں بھائی نہ ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، یہ بات بچوں کو غلط لگتی ہے. اس سے یقین آتا ہے، اس سے پازیٹیوٹی جنریٹ ہوتی ہے، اور پازیٹیوٹی سے پیپر اچھا ہوتا ہے. اچھا، فوڈ، سلیپ، ہائیڈریٹڈ. پازیٹیوٹی کے علاوہ فیوچر کے لیے یہ سوچیں. پیپر جو ہے نا، پیپر کے بارے میں آپ کی جو ہے نا فیلنگس کہ پیپر کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، وہ کیسا ہوگا، یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، اس میں آپ کو زیرو کر لینا ہے. یہ ٹینشن چیزیں بڑھاتی ہیں، یہ بڑھاتی ہیں. آپ پھرتے رہیں گے. آپ نے ابھی اگر ریویژن کے بارے میں بتاؤں آپ کو کہ ریویژن اب کیسی کرنی ہے، اسٹڈی کیسے کرنی ہے. اسٹڈی کا کیا طریقہ کار ہے آخری دنوں میں. آپ کو سب کچھ آ رہا ہے، سب کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ بھی نیا نہیں پڑھنا. کوئی بھی ڈاؤٹ اب کلیئر نہیں کرنا. پاس پیپر اگر سالو کیے ہوئے ہیں تو لازمی کریں. اور بایولوجی کی بات کروں تو بایو میں آپ نے فیکٹس، فگرز، رٹے، اور کچھ چیزیں جو ایگزامپلس ہیں، جیسے جینیٹکس کے ایگزامپل، ایولیوشن کے ایگزامپل، وائرس کے رٹے، بایومالیکول کے رٹے، مونوٹرپین کا ایگزامپل، ڈائٹرپین کا، پولیٹرپین کا، ایسی چیزیں یاد کرنی ہیں آپ نے. اس کے علاوہ اگر میں اے ٹی پی کاؤنٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. ابھی بایو انرجیٹکس کا اے ٹی پی کاؤنٹ سے سوال آتے ہیں، بچے غلط کرتے ہیں. اور جینیٹکس کے یہ میں نے ہارمون کیمیکل کوآرڈینیشن کو. اگر میں بات کروں فزکس کی تو فارمولا کیسے لگتے ہیں، کون سا فارمولا کہاں لگے گا، کیسے ڈرائیو ہوگا. فارمولاز پہ 4-5 میرے خیال میں چیپٹر ہیں فزکس کے جن پہ فارمولاز کے کام ہوتے ہیں، وہ کر لیں. کیمسٹری کے ریئیکشنز کر لیں، پریکٹس والے ریئیکشن پریکٹس سے ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہوتے ہیں نا وہ بھی پریکٹس کر کے پھر کلاس میں جاتے ہیں. تو آپ نے آخری دنوں میں پریکٹس کرنی ہے. ایگزامپلس، ریئیکٹنٹ، پروڈکٹ، کون سا ریئیکٹنٹ کتنا ہے تو کتنا پروڈکٹ مل رہا ہے، فلاں بک میں کیا لکھا ہوا ہے. سندھ میں، خاص کر کے سندھ میں اس کو دیکھیں. باقی انگلش آپ کو پتہ ہے کیسے پڑھنی ہے، وہ سلیبس جلدی ریوائز کرنے.
نیا کچھ بھی نہیں پڑھنا. پاس پیپر اگر آپ کے کیے ہوئے ہیں تو کریں, نئے نہ کریں. اگر غلط ہو جائیں گے سوال آپ کو ٹینشن ہوگی, حالانکہ ہونی نہیں چاہیے. پریکٹس کریں کہ پیپر فل کیسے کرنا ہے, پیپر میں بیٹھنا کیسے ہے. اچھا, چیئر آپ کو اگر غلط ملے نا, فوراً چیئر آپ نے چینج کروانی ہے. جب تک آپ کمفرٹیبل ہو کے بیٹھیں گے نہیں نا, آپ سے پیپر نہیں ہوگا. میں پتہ ہے کیا کرتا تھا کمیشن میں, جب بھی میں نے ٹاپ کیا, جتنی مرتبہ کمیشن دی, اس کی وجہ یہ ہوتی تھی, میں اپنا جو میرا پیپر ہوتا تھا وہ میرا ایک جگہ ہوتا تھا جس پہ فلنگ کرنی ہے آنسر شیٹ, اور جو پیپر ہوتا تھا کوسچن پیپر, اس کو میں اوپر یا سائڈ کر کے رکھتا تھا. تو اگر بینچ ہوتی تھی تو بینچ پہ وہ میں رکھتا تھا فل کرنے کے لیے, اور پیپر رکھتا تھا کلپ بورڈ کے پہ. تو کلپ بورڈ پہ پڑھ کے میں پیپر پہ چلا جاتا تھا. موومنٹ ادھر ادھر یہ اٹھا کے وہ اٹھا کے ایسے ایسے نہیں کرنا پڑتا تھا. اس سے بھی ٹینشن ہو جاتی ہے. کرنا کیا ہے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون سا پیپر اٹھانا ہے, اب کیا کرنا ہے, اس کو رکھوں کہاں, گر گیا, یہ ہو گیا. اس سے بھی ٹینشن بڑھتی ہے. اگر پیپر کے دوران آپ کو ٹینشن آ بھی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے, پیپر کو چھوڑ کے لمبی لمبی 5 6 7 8 سانسیں لینی ہے. آپ بڑی لمبی وائٹل کیپیسٹی سے سانسیں لینی ہے, آپ کو سکون ہو جائے گا. جوس لے کے جانا ہے پیپر میں, ہائیڈریٹڈ جانا ہے, کھانا کھا کے جانا ہے جتنا کھایا جائے. اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, چیئر اچھی سی پوزیشن میں رکھنی ہے. ہوا نہیں لگ رہی, پنکھے کی ضرورت ہے, تو شروع میں ڈیمانڈ کر کے آپ وہ چیز, کمفرٹیبل چیز جو آپ کو چاہیے وہ مانگ کے رکھیں. 2 4 گھنٹے ویٹ کروائیں تو آپ پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ کر لیں. یہ جو ہیں جاہل لوگ ہیں یہ ویٹ کروائیں گے, اپنا ایسا مائنڈ سیٹ کر لیں, اور ویٹ ہمیں قبول ہے, ہم کریں گے. آپ کو اگر 9 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے تو آپ اسٹیمیٹ کریں کہ یہ 11 12 بجے پیپر ہوگا, ہم بیلنس کریں گے. مائنڈ سیٹ ہو, ایسا نہ ہو پیپر کب آئے گا پسینے چھوٹیں. جوس ہونا چاہیے, پانی ہونا چاہیے, ٹیشو کی موسم ہے تو نہیں گرمی کی, نہیں تو ٹیشو یا رومال وغیرہ بھی کوئی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. پیپر کیسے فل کرنا ہے, ٹائم کیسے مینیج کرنا ہے. ایک پیپر پاسٹ اٹھا کے اس کو حل کر کے دیکھیں, کیا ہوگا آپ نے. پھر بھی ایک موک ٹیسٹ جو آپ نے دی ہے, جو دی ہے موک ٹیسٹ, وہ اٹھائیں, اس کو دیکھیں ایک بار. یہ آج ہی کام کریں, اس کو دیکھیں کہ بھائی میں نے کیا غلطیاں کی تھی. موک ٹیسٹ میں بچے کہتے ہیں اسکور زیادہ آ جائے تو ٹھیک ہے, کم آ جائے تو غلط ہے. بھائی کم سے بھی بچے سیکھتے ہیں. میں نے جتنے موک ٹیسٹ کے پیپر بنائے, میں نے ٹف پیپر رکھے تھے, ایسے ٹف رکھے تھے جن میں تھوڑی تھوڑی بچے سے غلطی ہو تو بچے کو ریئلائز ہو کہ یار مجھے آ رہا ہے سب کچھ, مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں. تو میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں بچوں کا ٹیسٹ گراؤنڈ اسکور اتنا بھی نہیں ٹف رکھا تھا کہ بالکل 0 اسکور ہو جائے. بہرحال ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ چیزیں لازمی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. ٹافی لے کے جائیں, جوس لے کے جائیں, پانی لے کے جائیں, پسینے چھوٹیں اس کے لیے ٹیشو یا ٹاول ہونا ضروری ہے. ہماری دعائیں بہت 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 ساری آپ کے ساتھ ہیں. وش یو ویری آل دا بیسٹ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا. ہمیں آپ کے میسج کا, انفارمیشن کا انتظار رہے گا, گڈ نیوز کا انتظار رہے گا. آپ کی خوشی ہماری خوشی ہے. اصلی آپ کی کامیابی ہمارے اکیڈمی کی ہماری کامیابی ہے. وش یو ویری آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. پازیٹیو رہیں, ٹینشن فری رہیں, ریلیکس رہیں, اور دعائیں کروائیں, پازیٹیوٹی لائیں, پازیٹیو رہیں, ٹینشن کو بھگا دیں. یقین رکھیں کہ ہم کر سکتے ہیں. ہم نے 3 سال پڑھا ہے, 2 سال پڑھا ہے, بہت پڑھا ہے, اس سے باہر کچھ آئے گا ہی نہیں. اب ایک لاسٹ بات بتاؤں. ایک بچی نے مجھے میسج کیا, سر یہ فلاں سال میں کروموزوم سینڈینے کا کوسچن آیا تھا. اب کچھ نہیں کرنا بھائی, ایک آئے گا نا, اس دفعہ نہیں آئے گا, وہ بھی باہر سے کچھ نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو گورنمنٹ نے کہہ دیا ہے بونس دے دیں گے. تو ریلیکس, ٹینشن فری. جتنا پڑھا ہے بہت پڑھا ہے قسم سے آپ نے. وش یو ویری آل دا بیسٹ. تھینک یو.